بسم الله الرحمن الرحيم. نame of الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن طلقها فلا تحل له بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. پھر اگر کوئی اپنی بیوی کو تیسری طلاق بھی دے دے تو وہ بیوی شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی یہاں تک کہ وہ کسی دوسرے شوہر سے نکاح کر لے اور پھر وہ اپنی حقوق زوجیت کو ادا کرے. پھر اگر دوسرا شخص اس کو طلاق دے دے تو اب ان دونوں پر کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ دونوں پھر سے نکاح کر لیں اگر ان کو اس بات کی امید ہو کہ اللہ تعالیٰ کے حدود کو قائم رکھیں گے. اور یہ اللہ تعالیٰ کے حدود ہیں جس کو اللہ تعالیٰ واضح کر کے بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں اور جانتے ہیں. اس سے پچھلی آیت میں گزشتہ ہفتے طلاق کا بیان شروع ہوا تھا جس میں یہ بتلایا گیا تھا کہ طلاق بنیادی طور پر دو طلاق ہے. ایک طلاق اور دو طلاق دینا طلاق رجعی کہلاتا ہے. ایک طلاق یا دو طلاق دینے کے بعد آدمی کو عدت کے اندر رجوع کرنے کا اختیار ہوتا ہے اور عدت گزر جانے کے بعد بھی وہ اپنی بیوی سے فقط نکاح کر کے بھی ساتھ رہ سکتا ہے. یہاں سے تیسری طلاق کا ذکر ہے کہ اگر کوئی شخص دو طلاق دینے کے بعد تیسری طلاق بھی اپنی بیوی کو دے دیتا ہے تو تین طلاق دینے کے بعد اب ان کا رشتہ بالکلیہ ختم ہو جاتا ہے جس کو بولتے ہیں طلاق مغلظہ، یعنی بہت سخت اور بہت بڑی طلاق واقع ہو گئی. اب وہ ایک دوسرے کے لیے قطعی طور پر حرام ہے. اب وہ نہ رجوع کر سکتے ہیں اور نہ نکاح کر سکتے ہیں. اب اس کے لیے حلالہ شرعیہ کی ضرورت پیش آئے گی جس کا بیان آگے ہے. قرآن شریف کے طرز بیان سے بھی سمجھ آتا ہے کہ شرعی مزاج بھی نہیں ہے کہ آدمی اپنی بیوی کو تین طلاق دے دے. یہ شرعی مزاج کے بھی خلاف ہے. اسی لیے باقاعدہ اس کو الگ الگ کر کے ذکر کیا گیا. پہلے کہا کہ طلاق مرتان، طلاق دو ہیں. اس کے بعد اس کی پوری تفصیل بیان کرنے کے بعد کہا کہ اگر کوئی تیسری طلاق دے تو اس کا یہ حکم ہے. سے معلوم ہوا کہ طلاق دینے کا طریقہ شرعاً تین طلاق ہے ہی نہیں، ورنہ شریعت پہلے ہی کہہ دیتی کہ طلاق تین مرتبہ ہے. تو شریعت کے جو طرز بیان ہے، جو قرآن شریف کا بیان کرنے کا انداز ہے، اس سے بالکل صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ شرعی مزاج بالکل نہیں ہے کہ آدمی اپنی بیوی کو تین طلاق دے دے. پہلے تو بتایا گیا کہ طلاق دینا ہی برا ہے، لیکن جس نوعیت میں اور جس حالت کے لیے شریعت نے طلاق کو مشروع کیا ہے، آخری درجے میں اس کی نوبت بھی آ جائے تو وہ ایسی طلاق دے کہ عدت میں اس سے رجوع بھی کر سکتا ہو یا بعد میں بھی اگر اس کو نکاح کرنا ہو تو نکاح کر سکے اور وہ ایک یا دو طلاق ہے.
ایک طلاق دے کر کے اپنی بیوی کو چھوڑ دے، عدت تک کے رہے گی، عدت میں رجوع بھی کر سکتا ہے، عدت کے بعد نکاح کر سکتا ہے، 2 طلاق کا بھی وہی حکم ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص شرعی طریقے پر عمل نہ کرتے ہوئے 3 طلاق دیتا ہے تو اب یہ شرعی اعتبار سے بھی گناہ ہے اور قانونی اعتبار سے تو جرم ہے ہی۔ اس لیے اگر ہم اپنی شریعت پر عمل کرتے ہیں، جو شریعت نے طلاق دینے کا طریقہ بتلایا ہے، تو نہ شریعت کی طرف سے گرفت ہوگی اور نہ قانون کوئی جرم ہوگا۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ اگر کبھی نوبت آئے تو وہ شرعی طریقے کو اختیار کریں، 1 یا 2 طلاق دے کر کام چلائیں، جس سے زندگی میں کبھی بھی اگر ان کو دوبارہ نکاح کرنا ہو تو نکاح کر سکیں۔ بہرحال اگر کوئی شخص 3 طلاق دیتا ہے تو اس کو شریعت نے طلاق بدعت کہا ہے۔ وہ طلاق بدعت ہے، ناجائز ہے، یعنی اس کی وجہ سے جو شخص طلاق دے گا وہ گنہگار ہوگا، اس کو گناہ ملے گا، لیکن بہرحال طلاق واقع ہو جائے گا، طلاق بہرحال واقع ہو جائے گی، اس لیے کہ کسی چیز کا گناہ ہونا وہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ وہ واقع نہ ہو۔ بہت سی چیزیں ایسے ہیں جو گناہ ہونے کے باوجود بھی وہ ہو جاتی ہیں، جب واضح مثال قتل کرنا گناہ ہے، لیکن ایسا تو نہیں کہ اگر قتل کرنا گناہ ہے تو قتل کرنے کے بعد بھی یہ کہیں گے اس نے قتل نہیں کیا۔ گناہ اگرچہ ہے لیکن کیا تو ہوا۔ ایسے ہی طلاق اگرچہ گناہ ہے لیکن دے گا تو واقع ہوگی۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ 3 طلاق واقع نہیں ہوتی، اس کی دلیل یہ بیان کرتے ہیں کہ 3 طلاق دینا گناہ ہے، تو ایسا نہیں کہ جو چیز گناہ ہو وہ واقع نہ ہو۔ جتنی بھی چیزیں گناہ کرنے سے ہوتی ہے ویسے یہ بھی ہے، گناہ ہے لیکن جب اس کو واقع کریں گے تو واقع ہو جائے گی، اگرچہ کہ وہ گنہگار ہوگا۔ پھر اس کے بعد پہلے شوہر سے اگر نکاح کرنا چاہے تو اس کے لیے شرعی طریقے پر حلالے کا بیان ہے۔ اس کی صورت بھی ہم لوگوں نے بالکل بدل دی ہے۔ شرعی طریقے پر حلالے کا مطلب یہ ہے کہ جب شوہر نے 3 طلاق دے دیا، اب وہ پہلی بیوی اس شوہر کے لیے حلال نہیں ہے، اب وہ اپنی مرضی سے کہیں اور پر نکاح کر لے، پہلے شوہر کی عدت گزارنے کے بعد اس کی عدت رہے گی، عدت گزر جائے گی، کسی اور سے نکاح کر لے، اب وہ شوہر کبھی اگر اس کا انتقال ہو جاتا ہے یا پھر وہ کبھی خود اس کو طلاق دے دیتا ہے، تب اب وہ پہلا شوہر اس بیوی سے نکاح کر سکتا ہے، باقاعدہ شرط رکھ کر کے اور بات چیت کر کے نہیں ہے۔ شرعی طریقہ یہ ہے کہ جب ایک بار 3 طلاق دے دیا تو اس کا رشتہ ختم ہو گیا، اور اس کی طرف دیکھو ہی مت، اس کے فراق میں مت پڑو کہ مجھ کو اس سے نکاح کرنا ہے۔ کبھی اگر ایسا ہوتا ہے کہ دوسرے سے نکاح کرنے کے بعد وہ چھوڑ دیتا ہے یا پھر وہ اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس دوسرے شوہر کی عدت گزار کر اب وہ بیوی پہلے شوہر سے نکاح کرنا چاہے تو کر سکتی ہے۔ یہ شرعی طریقے پر حلال ہے۔ آج ہم لوگوں نے اس کو کھیل بنا دیا ہے کہ 3 طلاق دینے کے بعد باقاعدہ شرط رکھ کر کے تم اس سے نکاح کرو اور 1-2 رات میں طلاق دے دینا، اس سے دونوں فریق حرام کام کے مرتکب ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، حلالہ کرنے والے پر جس کے لیے کیا جائے دونوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ اس لیے یہ طریقہ بالکل بھی درست نہیں ہے جو آج کل مسلم معاشرہ اپناتا ہے، اور پھر اسی وجہ سے دوسرے لوگوں کی طرف سے طعنہ ہوتا ہے۔ دوسروں کو موقع ہم نے دیا ہے، ہم نے اس کو غلط استعمال کیا، جو شریعت نے طریقہ بتایا اس کو چھوڑا تو ہم پر دوسروں نے طعنہ کیا، ورنہ شریعت نے ایسا کوئی طریقہ بتایا ہی نہیں جو قابل طعن ہو۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر کبھی 3 طلاق ہو جائے تو اب اتفاق سے وہ کسی سے نکاح کرے، پھر وہ خود اس کو طلاق دے دے یا پھر اس کا انتقال ہو جائے تو اب وہ گویا کہ اب یہ حلالہ ہو گئے، اب وہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہو جائے گا۔ لیکن باقاعدہ جس طرح کرتے ہیں بات کر کے کہ اتنے دن میں طلاق دے دینا، چھوڑ دینا، یہ سب غلط طریقہ ہے، حرام طریقہ ہے۔ بہرحال بیوی حلال اس سے بھی ہو جائے گی، اس لیے کہ نکاح پایا گیا۔ پہلے شوہر کے واسطے حلال ہونے کے لیے نکاح شرط ہے، دوسرے شوہر سے دوسرے نے نکاح کیا تو نکاح کرنے سے وہ پہلے شوہر کے واسطے حلال تو ہو جائے گا،
لیکن اس سے سب کے سب حرام کے مرتکب ہوں گے، سب کے سب لعنت کے مستحق ہوں گے۔ اس میں ایک بات یہ آتی ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاق 3 ہی مانی جاتی ہے یا پھر اس کو ایک مانتے ہیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے بہت سے لوگ اپنے مسلک اور اپنے مشرب کو چھوڑ کر دوسرا مسلک اختیار کرتے ہیں۔ غیر مقلدین کے یہاں پر اس طرح ہے کہ 3 طلاق اگر ایک ہی مجلس میں دیا تو وہ ایک ہی مانتے ہیں۔ ایک وقت میں 3 طلاق بولا تو بولتے ایک ہی ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ہم جائزہ لیں تو ہم کو معلوم ہوگا، احادیث میں کئی روایتیں اس طرح ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں باقاعدہ ایک مجلس کی 3 طلاق کو 3 قرار دیا۔ ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص کا واقعہ آیا، کہا کہ اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دیا ہے۔ آپ نے فرمایا، آپ کو سخت غصہ آیا اور کہا کہ تم کو کیا ہو گیا کہ تم اللہ کی کتاب کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہو؟ اللہ کے نبی کا غصہ ہونا اور اس ان الفاظ کا کہنا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ 3 طلاق واقع ہو۔ اگر واقع نہ ہوتی تو آپ غصہ کیوں کرتے؟ تو اس طرح کے ایک واقعات ہیں جس میں اللہ کے نبی کے سامنے 3 طلاق کا واقعہ آیا کہ 3 طلاق کسی نے دے دی ہے تو آپ نے اس کو 3 ہی واقع کیا ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ ایک مجلس کی 3 طلاق یہ ایک ہوتی ہے یہ احادیث کے بھی خلاف ہے، آیات کے بھی خلاف ہے۔ آپ اس کو چاہے الگ الگ کر کے 3 دیں، چاہے ایک ساتھ 3 بولے، وہ 3 کی 3 ہی واقع ہوگی۔ صرف ایک طلاق کی صورت ایسی ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فرق تھا اور بعد میں حضرت عمر کے زمانے میں اس کا حکم بدل دیا گیا۔ اس کی تفصیل اس طرح ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے اس طرح اپنی بیوی کو طلاق دے، طلاق کے الفاظ 3 بار بولے اور الگ الگ بولے، طلاق طلاق طلاق، میں نے تجھ کو طلاق دیا، طلاق دیا، طلاق دیا۔ یہ دیکھیے 3 بار طلاق کے الفاظ بولا ہے، یہ الگ صورت ہے، اور ایک ساتھ بولے تجھ کو 3 طلاق، یہ ایک الگ صورت ہے۔ یہ جو طلاق کی صورت ہے کہ طلاق کے الفاظ کو الگ الگ ادا کرے، 3 بار طلاق کے الفاظ باقاعدہ کہے، اس میں 2 چیزیں سمجھ میں آتی ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کی نیت ہی 3 مرتبہ طلاق دینے کی ہو، اور کبھی کبھی آدمی تاکید کے لیے بات کو پختہ کرنے کے لیے دہراتا ہے۔ جیسے ہم سے کوئی مثال کے طور پر کوئی کہے کہ فلاں جگہ مت جانا، ہم کو جانا ہو تو ہم بولیں گے جاؤں گا جاؤں گا جاؤں گا، تو کیا مطلب 3 بار جائیں گے؟ تاکید کے لیے استعمال کرتے ہیں دوبارہ کا لفظ۔ تو اس طرح سے طلاق 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 بعض لوگ اس کو تاکید کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اب اس میں دونوں احتمال ہے، ایک یہ بھی معنی ہوتے ہیں کہ 3 طلاق دے دیا، ایک یہ بھی معنی ہوتے ہیں کہ طلاق ایک ہی دیا لیکن تاکید کے واسطے اس کو 3 مرتبہ دہرایا ہے۔ یہ جو طلاق کی صورت ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح تھا کہ اگر کوئی شخص آ کر یہ کہتا کہ میں نے اس طرح طلاق دیا ہے، 3 مرتبہ طلاق 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 کے الفاظ بولے ہیں، لیکن میری نیت اس سے تاکید کی تھی، 3 طلاق دینے کی نہیں تھی۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں، حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں، حضرت عمر کے زمانے کے شروع کے 2 سال اسی طرح مسئلہ تھا کہ اگر کوئی شخص اس طرح طلاق دے جس سے سمجھ میں آتا ہو کہ تاکید کے لیے بولا ہوگا اور وہ باقاعدہ کہتا آ کر کے میری تاکید یعنی دہرانے کی نیت تھی، صرف 3 طلاق کی نیت نہیں تھی، تو ایک ہی طلاق کا فیصلہ کیا جاتا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت لوگ اپنے دل کے اور بات کے سچے تھے، جو ظاہر میں کہہ رہے ہیں وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ صحابہ تھے اور صحابہ کے بعد کچھ زمانہ تابعین کا آیا، تو جو ان کے دل میں وہ زبان پہ ہوا کرتا، اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 3 بار بولا لیکن نیت ہماری ایک ہی کی تھی، تو اللہ کے نبی ایک طلاق کا فیصلہ کیا کرتے تھے۔ لیکن جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا اور بہت سے دور دراز کے لوگ اسلام میں داخل ہوئے اور
زمانہ سچائی سے دور ہوتا گیا تو بہت سے لوگ اس طرح بھی کرتے تھے کہ واقعتاً 3 طلاق دینے کے بعد بھی آ کر سہارا لیتے تھے، کہتے تھے میری نیت 1 طلاق کی۔ اب وہ 3 طلاق دے دیا ہے لیکن آ کر کے جھوٹ بات کہہ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام صحابہ کے اتفاق سے، تمام صحابہ کی اجماع سے اس بات کا فیصلہ کیا کہ آج سے 3 طلاق چاہے جس طرح دی جائے وہ 3 ہی شمار ہوگی، اس میں کسی کی نیت کا اعتبار نہیں ہوگا، اس لیے کہ لوگ جھوٹ بات کا سہارا لے کر کے 3 کو بھی ایک کہتے ہیں اور اس طرح سے پوری زندگی۔ اگر کسی نے 3 طلاق ایک مجلس میں دیا اور اس کو ایک ہی شمار کیا، وہ زندگی بھر حرام کام کے اندر مبتلا رہے گا۔ پورے صحابہ کے اتفاق سے، اجماع سے یہ بات طے پائی کہ اگر کوئی شخص 3 طلاق اس طرح بھی دے جس طرح بتایا گیا تب بھی وہ 3 ہی ہوگی، اس کی نیت کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ جمہور صحابہ نے اس مسئلے پر اتفاق کیا۔ جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہمارے لیے حجت ہے، اللہ کے نبی کی حدیث ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت بھی تمہارے لیے دلیل ہے اور خلفائے راشدین کی سنت بھی تمہارے لیے دلیل ہے۔ اس لیے ہمارا عقیدہ ہے صحابہ معیار حق ہیں، صحابہ نے اگر کوئی فیصلہ کیا تو وہ حق ہے، وہ باطل نہیں ہے۔ یہ جو لوگ 3 طلاق کو 1 طلاق مانتے ہیں ان کے یہاں پر صحابہ معیار حق نہیں ہے۔ آپ لوگ یہ فرق سمجھ لیں، ہمارے عقیدے میں صحابہ حق کا معیار ہے۔ اگر انہوں نے کوئی کام پورے صحابہ کے اتفاق سے کیا ہے تو ہمارے یہاں پر وہ کام حق ہے، اس پر ہمارا عقیدہ ہے۔ اور وہ جماعت جو یہ کہتی ہے کہ 3 طلاق ایک ہی ہوتی ہے، ان کے یہاں پر صحابہ کا عمل بھی معتبر نہیں ہے، صحابہ کی باتیں بھی معتبر نہیں ہیں، اس لیے وہ حضرت عمر کی کسی بات کو تسلیم نہیں کرتے۔ یہ بنیادی فرق ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی 3 طلاق شمار ہوا کرتی تھی، صرف ایک صورت میں وہ اختلاف تھا جس کو حضرت عمر نے اپنے زمانے میں صحابہ کے مشورے سے، صحابہ کی رائے سے طے کر دیا، جس کو بولتے ہیں اجماع امت۔ پوری امت کے اتفاق سے بات طے پائی کہ 3 طلاق 3 ہی شمار ہوگی، اس میں کسی کی نیت کا اعتبار نہیں ہوگا۔ پھر اگر وہ 3 طلاق دینے کے بعد دوسرے شوہر سے نکاح کر لے اور پھر اس کے بعد وہ بھی طلاق دے دے تو اب پہلے میاں بیوی پر، یعنی اس بیوی اور پہلے شوہر پر کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ نکاح کر لیں، لیکن اس میں بھی نکاح کرنے کی شرطیں لگائی ہے کہ ان ظننا ان یقیما حدود اللہ، ان کو اس بات کی امید ہو، یقین ہو کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم کریں گے، پہلے جو دونوں کے اندر اختلافات تھے وہ ختم کر کے اچھی زندگی گزاریں گے۔ یہ اگر نیت اور ارادہ ہو تب وہ نکاح کریں ورنہ نکاح نہ کریں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہے۔ یہ مطلب یہ 1 طلاق ہے، 2 طلاق ہے، اس کے بعد آدمی کو رجوع کا اختیار ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہے۔ 3 طلاق دے دیا اب اس کو رجوع کا اختیار نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہے۔ اس لیے ہفتے کی آیت میں آیا تھا فلا تعتدوا، اس کی حدود کو پار مت کرو، اس کی حدود سے تجاوز مت کرو ورنہ اللہ رب العزت کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ مسائل کو، احکامات کو علم والوں کے لیے، جاننے والوں کے لیے واضح طور پر کھول کھول کر بیان فرماتے ہیں۔